کوفہ کے باہر جو کاروان کو روکا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ سوار کرنے کے لیے کہا گیا، تو بیویاں باری باری آتی، ان بے پالان شتر پر سوار ہوتی۔ سید ساجدین علیہ السلام ان بیویوں کو سہارا دیتے، اپنا کندھا پیش کرتے تاکہ سوار ہو سکے، اور ہر بیوی جب محمل پہ سواری کے لیے آتی تو امام سجاد علیہ السلام کے آنسو جاری ہو جاتے۔ بی بی زینب دیکھتی رہیں امام سجاد کی حالت کو کہ جوں بیویاں سوار ہوتی جاتی، امام سید ساجدین کے آنسو جاری ہوتے اور چہرے کی رنگت بدلتی جاتی، اضطراب چہرے پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا کی باری آئی سوار ہونے کی، تو بی بی نے سید ساجدین کے چہرے پر دیکھا اور فرمایا، بیٹا سجاد، میں دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے کا جائزہ لے رہی ہوں کہ جس وقت سے کہا گیا ہے کہ کاروان دوبارہ تیار کر کے بیبیوں کو بٹھا کے چلایا جائے، آپ کے چہرے پہ بہت ناگواری دیکھ رہی ہوں، اضطراب دیکھ رہی ہوں، پریشانی دیکھ رہی ہوں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کیوں آپ اتنے اضطراب و شدت میں ہو؟ جب بی بی نے یہ سوال کیا، جناب سید ساجدین علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ چیخ تھی، روایت میں لکھا ہوا ہے چیخ نکل گئی، صرف گریہ نہیں تھا، چیخ ماری، دردناک درد بری چیخ۔ اور بی بی زینب نے حضرت سید سجاد کو گلے لگایا اور پوچھا، بیٹا سجاد کیا ہوا یہاں پر؟ کیا مشکل پیش آئی؟ کیا یاد آیا؟ اتنی درد بری چیخ میں نے کربلا میں آپ سے نہیں سنی۔ مصائب سارے وہاں ٹوٹے، شہادتیں وہاں ہوئیں، لاشیں پائمال وہاں ہوئیں، لیکن اتنی دکھیا چیخ آپ کی یہ یہاں کوفہ کے باہر یہاں پر میں نے سنی ہے، کیا ہوا؟ تو سید ساجدین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کر کے روتے ہوئے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، ان لعینوں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا تھا، ہمیں استراحت کے لیے نہیں روکا تھا۔ پھوپھی فرماتی ہیں، بیٹا پھر کیوں روکا تھا؟ فرمایا، اس لیے روکا تھا کہ شہر کو تیار کیا جائے استقبال کے لیے۔ شہر سجایا گیا ہے، شہر میں لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ تیار ہیں ابھی، اور شہر میں منادی کرائی گئی ہے کہ باغی آ رہے ہیں، باغی قیدی آ رہے ہیں، اور آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ پھوپھی اماں، اب بازار سے گزرنا ہے۔ کربلا کی منزل آسان تھی پھوپھی اماں، وہ آسان منزل تھی، وہ میں نے برداشت کر لی، لیکن اب بازار سے گزرنا ہے۔ پھوپھی اماں، آپ کے سر پہ ردا نہیں ہے، میری بہنوں کے سروں پہ ردا نہیں ہے، اور اب بازار آ گیا ہے، اور بازار میں اجنبیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور بازار میں اجنبیوں کو کہا گیا ہے کہ یہ باغی آ رہے ہیں، ان کا پتھروں سے استقبال کرنا ہے۔ پھوپھی اماں، ابھی بازار کی منزل آئے گی، میری بہنیں اور پھوپھیاں سربرہنہ بازار سے گزریں گی اور ہر نامحرم کی نگاہ پڑے گی۔ پھوپھی اماں، میری غیرت کا امتحان آ گیا ہے، کیسے برداشت ہوگا مجھ سے؟ پھوپھی اماں فرماتی ہیں، بیٹا سجاد پریشان نہ ہو، بازار آنے دے، میں بازار کی منزل سنبھالوں گی۔ اور پھر ہوا، بی بی بازار میں پہنچ گئی، اور سید ساجدین غیرت مند غیور امام اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اور بی بی زینب نے جو منظر دیکھا، کوفی تھے، جانتے تھے، جن کو باغی سمجھ رہے تھے جلدی ہی پہچان لیا، اسیروں کو پہچان لیا، اور کہنے لگے کہ یہ تو آل علی ہیں، یہ تو آل فاطمہ ہیں، یہ تو زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھ کر رونے لگے، اور جب رونا ہوا ان کو بی بی زینب نے دیکھا، اسی وقت رونے لگے۔ یہی کوفی، یہ غدار، یہ بے وفا، یہ رونے لگے، اور بی بی نے ان کو خطاب کیا، الا یا ایھا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، اے غدارو، اے مکارو، اے فریبکارو، اے بے دینو، تم رو رہے ہو، اتبکون لاخی، میرے بھیا کو روتے ہو تم؟ اب اس رونے کا تمہیں کیا فائدہ؟ تمہیں پتا تھا وہ تمہاری طرف آ رہے تھے، تمہیں پتا تھا پھر
کوفہ سے راستہ بدل کے کربلا چلے گئے. پھر تمہیں پتا تھا کوفہ سے لشکر تیار ہو کے گیا ہے میرے بھیا کو شہید کرنے کے لیے, اور یہ سانگ پہ نوک نیزہ پہ جو سر ہے میرے بھیا کا سر ہے, یہ دوسرا سر میرے بھیا عباس کا ہے, یہ تیسرا سر علی اکبر کا ہے. ایک ایک کا بتایا یہ سر ہیں, یہ ان کے سر ہیں جن کے ساتھ تم نے بے وفائی کی ہے. انہیں پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے, اور وہیں سے انہوں نے گریہ شروع کر دیا, عزا شروع کر دی. لیکن بی بی نے بتا دیا کہ یہ گریہ تمہارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے.